کہانی کا عنوان غم ہستی، قسط نمبر 2۔ مراد، حورین کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ عائزہ نے اس کے کمرے میں آتے ہی بے تابانہ انداز میں پوچھا تھا، تو اس کو لگا کسی نے اس کے زخمی جسم پر لگے ٹانکوں کو کھنجر کی نوک سے ادھیڑ دیا ہو۔ اس کا نام حورین ان دونوں نے اپنی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا تھا۔ بس کچھ دن رکھیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گی، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی تھی۔ وہ لوگ 3 دن پہلے ہی گھر آئے تھے۔ ہسپتال میں عائزہ کی بہن تھی۔ ویسے بھی رات کو وہاں کسی کی ضرورت نہیں تھی، مگر دن کو مراد وہاں چلا جاتا تھا۔ عائزہ نے تڑپتے ہوئے بھیگی آواز میں کہا تھا، تو اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ عائزہ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ وہ جو اس کو تسلی دینے کا ارادہ رکھتا تھا اس سے ہی پوچھ بیٹھا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی تو وہ سنبھلا۔ میرا مطلب وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر محبت بڑے انداز میں تسلی دی تھی، تو وہ بھی باوجود اذیت کے مسکرائی۔ آپ خوش کیوں نہیں دکھائی دے رہے مراد؟ ایسی کیا بات ہے؟ وہ نہ چاہ کر بھی پریشانی سے پوچھ رہی تھی، تو مراد کئی ثانیے خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ مراد، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ جو اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ عائزہ میں تھک گیا ہوں، سونے لگا ہوں، تم بھی سو جاؤ، وہ کہہ کر لیٹ گیا، تو عائزہ نے بھی اس کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، اور وہ شاید بہت تھکا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے سونے کے بعد عائزہ کئی ثانیے خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی تھی۔ کون کہتا ہے کہ فقط ماں ہی روتی ہے بچوں کے لیے؟ میں نے خود سے زیادہ اس کو پریشان دیکھا ہے حورین کے لیے۔ میں پھر آرام کر لیتی ہوں، اور اس نے دن رات ایک کر دیا ہے۔ بس اللہ ہماری حورین کو ٹھیک کر دے۔ اس کو محبت سے دیکھ کر جیسے ہی حورین کا خیال آیا تو اسے اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آہستگی سے بیڈ سے اتری اور سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر باہر آ گئی تھی۔ گپ اندھیرے میں موبائل کے دیکھتے ہوئے اسے اپنی آنکھیں چند دہاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے فلزا کا نمبر ڈائل کیا۔ ہر جاتی بیل پر اس کو دل کی دھڑکنوں میں بے تابی سی محسوس ہوئی تھی۔ جیسے ہی فلزا نے کال پک کی تو اس کے سارے وجود پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ ہیلو فلزا، کیسی ہے حورین؟ اس نے بے تابانہ انداز میں پوچھا تھا۔ فلزا نے ایک نظر گلاس میں مصنوعی سانس لیتی حورین کو دیکھا، اور پھر دھیان اس بے تاب ماں کی طرف گیا۔ ٹھیک ہے باجی، اس نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ اس نے جس آس سے پوچھا تھا، تو فلزا کا چہرہ آنسوؤں میں بھیگ گیا تھا۔ اس نے بھیگی آواز میں کہا تھا۔ دیکھو فلزا، مجھے بتا دو، مجھ میں سچ سننے کا حوصلہ ہے، مجھے جھوٹی امید نہ دلاؤ، وہ کانپتی آواز میں کہہ رہی تھی۔ باجی آپ خود کو تیار رکھیں کسی بھی خبر کے لیے، خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، فلزا کہہ کے رو دی تھی، جبکہ اس کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی اور چیئر پر بیٹھ گئی۔ ہر انداز سے ہی بے تابی اور بے چینی جھلک رہی تھی۔ عجیب سی بے بسی نے اس کو لپٹ میں لے لیا تھا۔ اللہ پاک اتنے سال بعد یہ خوشی دی ہے، مجھ سے مت چھیننا، ٹھیک کر دے میری بیٹی کو۔ کیسے سہ رہی ہوگی وہ سب یہ اذیتیں اور تکلیفیں؟ کانپتے ہونٹوں سے کہتے ہوئے اس نے بے بس انداز میں آسمان کی جانب دیکھا تھا، اور پھر اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں، اور پانی ابلتا ہوا باہر آیا اور چہرہ بھگونے لگا تھا۔ یوں ہی کئی دن گزر گئے تھے، مگر حورین کی طبیعت سنبھل کر نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جو بات اس سے کی تھی، اس کے بعد فیصلہ کرنا دنیا جہان کا مشکل کام تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عائزہ کو وہ اس بات کے لیے کیسے راضی کرے۔ فلزا سے مشورہ کیا تو اس نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا کہ عائزہ کے علم میں لائے بغیر یہ قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ اگر عائزہ کو بتایا بھی گیا تو یقیناً وہ ماں ہونے کے ناطے اس بات پر کبھی راضی نہ ہوگی، اور اگر وہ ہو بھی گئی تو اس کو تاعمر اس بات کا ملال رہے گا کہ کاش وہ یہ فیصلہ کبھی نہ لیتی تو شاید آج اس کی بیٹی زندہ ہوتی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی زین کہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ آخر کتنے سالوں بعد اللہ پاک نے ہماری سن لی۔ کاش میں لفظوں میں بتا سکتی کہ زندگی کی ساری خوشیاں ایک طرف اور یہ خوشی ایک طرف۔ ماں بننے کا احساس مجھے کسی نئے احساس سے دوچار کر رہا ہے۔ اس کے کانوں پر عائزہ کی خوشی سے گونجتی آواز دستک دے رہی تھی، اسے رلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا فیصلہ کیا ہے بھائی؟ فلزا نے کہا تو وہ چونکا، آنکھیں دھندلا رہی تھی۔
ہمت کرنی ہوگی، اتنے دن گزر گئے ہیں، یوں اس کو اذیت میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا دل کام نہیں کرے گا۔ فلزہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اسے دیکھا تھا تو اس نے بے بسی سے سر ہلایا تھا۔ ڈاکٹر سے کہہ دو تم، اس نے بنا سر اٹھائے بھری آواز میں وزنی دل کے ساتھ کہا تھا۔ آپ کو سائن کرنے ہوں گے بھائی، فلزہ نے آہستگی سے اسے یاد دلایا تو اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ از قلم زویا مجید چودھری۔ قسط جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔